الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، دنیا کو ترک کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے دنیا میں زہد اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو حکمت کی دولت سے مالا مال کر دیا، اس کی زبان کو حقیقی قوت گویائی عطا فرمائی، اور پھر اس شخص کو دنیا سے سلامتی کے ساتھ دارالسلام یعنی جنت کی طرف لے گیا۔ جناب ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیں، کیونکہ آج انشاءاللہ 4 اور 5ویں صدی ہجری میں جن با کمال مشاہیر کا دنیا علم و فضل میں نام روشن ہوا ناظرین، ان میں سے ایک ہستی کی بارگاہ میں چلیں گے، یعنی ان میں نیشاپور کے علمی اور روحانی آسمان پر چمکنے والی ایسی ممتاز ہستی بھی ہیں جو علوم و فنون میں جامعیت اور مہارت، تصوف و طریقت اور باطنی اور روحانی امور پر عبور، ذکاوت و ذہانت و فتاحت اور نقطہ سنجینی اور دقیقہ رسی میں اپنی نظیر آپ تھے، یعنی زین الاسلام، حجت الاسلام، شیخ الاسلام، امام الاولیاء، استاذ الصوفیہ، رئیس العرفاء، شیخ ابو القاسم عبد الکریم قشیری نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف اور ان کی ہستی کو ناظرین سمجھنے کے لیے صرف ایک جملہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جیسی بلند پایا ہستی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے علمی و روحانی استفادہ فرمایا، یعنی داتا صاحب علیہ رحمہ امام قشیری علیہ رحمہ کے شاگرد تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین علم کے لیے کئی بلاد اسلامیہ کا سفر کیا اور متعدد مشاہیر اسلام سے اخذ علم کیا، اسی طرح تصوف اور اخلاق میں بھی متعدد شیوخ سے آپ نے فیض حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے سب سے بڑے فقی، صوفی، عابد، زاہد، متکلم اور متشرع تھے، اور تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ کے ماہر کامل تھے، یعنی عالم یہ تھا ناظرین کہ جامع شریعت و طریقت تھے، ظاہری علوم اور باطنی علوم میں مرج البحرین تھے۔ آپ کی بہت سی تصانیف ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ مشہور رسالہ قشیریہ اور لطائف الارشادات فی التفسیر ہیں۔ ناظرین کرام، امام قشیری علیہ رحمہ بچپن ہی سے انتہائی حساس طبیعت کے مالک تھے۔ لوگوں کی پریشانیوں کا براہ راست جو اثر تھا وہ آپ کی طبیعت پر ہوا کرتا تھا، اور ان کے مسائل کے حل کے لیے آپ بہت زیادہ جد و جہد کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ناظرین رخ اس وقت مکمل طور پہ تبدیل ہو گیا، اور ظاہر ہے یہ اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اور جس کام کے لیے چاہتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی میں 180 ڈگری پہ ایسا یو ٹرن لیتا ہے، یوں کہیے کہ ایسا تبدیل ہوتا ہے کہ دنیا جو ہے اس کی عقل جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے۔ یعنی جب آپ رحمۃ اللہ علیہ پر جلیل القدر عالم، امام اور صاحب کشف و کرامت بزرگ شیخ ابو علی حسن بن علی الدقاق نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بس ایک نگاہ پڑی، جنہوں نے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علم کی تحصیل اور پھر روحانیت کی شاہراہ پر مکمل طور پہ گامزن کیا، آپ کی دنیا ہی مکمل طور پہ تبدیل ہو گئی۔ لہٰذا ناظرین، حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ دیگر اساتذہ سے مستفیض ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں باقاعدہ شریک ہوا کرتے تھے، اور یوں علمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ طریقت و تصوف اور معرفت اور حقیقت کی منازل کو بھی طے کیا کرتے تھے۔ حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین اکابر اساتذہ کی صحبت اور اپنی خداداد ذہانت و قابلیت سے وہ کمال حاصل کیا جس کا بیان ممکن نہیں ہے۔ آپ انتہائی جامع شخصیت کے مالک تھے، بحیثیت محدث اور بحیثیت خطیب بھی آپ کا مقام و مرتبہ انتہائی ممتاز و منفرد تھا۔ ان کی ذات میں اس قدر علوم و فنون جمع ہو گئے تھے کہ کسی فرد واحد میں ناظرین اتنے علوم کا جمع ہونا بظاہر ممکن نہیں لگتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے
بعید نہیں کہ وہ تمام مخلوق کی خوبیاں ایک شخص میں یقیناً جمع کر دے۔ ظاہری علوم سے فراغت پانے کے بعد فقر اور درویشی کی راہ آپ نے اختیار کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شیخ دقاق رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور اپنی بلند کرداری کی وجہ سے شیخ دقاق رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی بنے۔ ناظرین کرام، ایک بات تو طے ہے کہ فقر و فاقہ اور فقر درویشی جو ہے یہ ایسا معاملہ ہے صاحب کہ اس راہ پہ جو بھی ادب کے ساتھ چل پڑا پھر اس کو جو ہے اس کی منزل مراد مل جایا کرتی ہے۔ یعنی عالم یہ ہے کہ آپ انتہائی ادب آشنا تھے۔ آپ کی صورتحال یہ تھی کہ آپ جب حضرت دقاق رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتے تھے تو انتہائی ادب کے ساتھ یعنی سرابہ ادب بن کے آپ اپنے مرشد کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، انتہائی عقیدت سے پیش آیا کرتے تھے، انتہائی محبت سے پیش آیا کرتے تھے، اور ان کا ذکر والہانہ جب بھی آتا تھا تو انتہائی ادب اور محبت کے ساتھ آپ اپنے شیخ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ آپ فناف الشیخ کی اعلیٰ ترین منازل کے اوپر فائز تھے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شیخ کے ادب کی وجہ سے اتنا بڑا مقام اور اتنا بلند مقام آپ کو عطا فرما دیا کہ حافظ ابن اسیر حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت شان یوں بیان کرتے ہیں کہ قشیری امام، فقی، اصولی، مفسر، کاتب اور گوناگوں اوصاف حسنہ سے متصف تھے۔ امام سبکی رقم تراز ہیں کہ آپ یگانہ روزگار فقی، اصولی، محقق، متکلم، عالی مرتبت محدث، حافظ، مفسر، مقنن، نحوی، ماہر لغات، لغت و زبان پر دسترس رکھنے والے ادیب، کاتب اور شاعر تھے، اور خط میں بہت خوبصورتی اور نفاست رکھتے تھے۔ یعنی آپ انتہائی بہادر بھی تھے، دلیر بھی تھے، گھوڑ سواری سے آپ کو بڑا شغف تھا، اور اسلحے کے استعمال کے بھی آپ ماہر تھے۔ آپ کے ہم اثر اس بات پر متفق ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے سردار بھی تھے اور امام بھی تھے۔ اہل اسلام کے لیے ناظرین ان کا وجود سراسر باعث رحمت و برکت تھا۔ امام ذہبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قشیری اپنے زمانے میں اقلیم تصوف کے بے تاج بادشاہ تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام قشیری علیہ رحمہ کے نزدیک گوہر اور پتھر دونوں برابر تھے، بلکہ ایک لحاظ سے وہ پتھر کو گوہر سے بہتر سمجھتے تھے، اس لیے انہیں پتھر کی ضرورت نہ تھی، گوہر سے یعنی پتھر کی ضرورت تھی اور گوہر سے ان کو دلچسپی نہ تھی۔ امام قشیری علیہ رحمہ نے اپنی رضا کو رضا الہی کے مکمل طور پہ تابع کر دیا تھا۔ آپ نے تصوف کا وہ راستہ اختیار کا ناظرین کہ رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ بتلایا کہ تصوف کی شاہراہ پر اگر چلنا ہے تو سب سے پہلے جس بات کو تھامنا ہے وہ ادب کا دامن ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرما ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرما ہیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے مفتی صاحب ذرا آپ یہ فرمائیے کہ حضرت ابو القاسم قشیری نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک تو انتہائی بلند پایا اور انتہائی ڈائیورس شخصیت، آپ کے تعارف سے آغاز کیجئے، اور شیخ ابو علی حسن بن علی الدقاق نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو حکم پر، چونکہ آپ ظاہر ہے کسی اور راستے کے مسافر بننا چاہتے تھے، کسی اور منزل کو پانا چاہتے تھے، حساب کتاب میں لگنا چاہتے تھے آپ، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو حساب کتاب سے توجہ ہٹا کے یہ جو آپ کو یوں کہیے کہ اپنا دینی حساب کے اندر لگا دیا اور دین کے حصول کے حساب میں لگا دیا، بتائیے ذرا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ ابو القاسم قشیری نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یقیناً آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور آپ نے ان کے تعارف میں بہت خوبصورت کلمات ارشاد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے فیوزات اور برکات نصیب فرمائے۔ آپ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں اور بڑی عظیم شخصیت ہیں، اور جتنی بھی عظیم شخصیات اسلام کی تاریخ میں گزری ہیں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ایک بات مشترک نظر آتی ہے ان کے اندر کہ وہ ہمہ جہت ہوا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک شے کو لے کر اور اسی کے ماہر یا اسی میں اپنا نام پیدا کر لیتے اور ان کی زندگی کے جو باقی گوشے ہوتے تھے معاذ اللہ وہ ویران ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اسلام کی جتنی معتبر شخصیات ہیں جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی کا ہر گوشہ آباد ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کوئی ایک گوشہ ان کی شخصیت کا وہ غالب تعارف کے طور پر آ جاتا ہے یا غالب پہلو کے طور پر متعارف ہو جاتا ہے، اور آپ اور میں پھر اسی نسبت سے انہیں یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور حضرت شیخ ابو القاسم قشیری نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جہاں تک ابتدائی تعارف ہے اس میں دیکھیے کہ آپ عربی النسل ہیں، اور عربوں میں ایک قبیلہ ہے قشیر بن کعب،
تو آپ اس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، اپنے والد ماجد کے اعتبار سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ وہاں تک ملتا ہے. اور سلسلہ نسب خطیب بغدادی نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ عبد الکریم بن حوازن بن عبد الملک بن طلحہ بن محمد ابو القاسم القشیری النیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین. اور اسی طرح اپنی والدہ کے اعتبار سے عربوں کا جو ایک قبیلہ تھا سلمی، تو آپ سلمی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. تو گویا اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں، اور پھر عرب ہو کر آپ خراسان میں اور نیشاپور میں کیوں آباد ہیں، یہ ایک بہت بڑا اس کے پیچھے فلسفہ ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتگان تھے انہوں نے صرف عرب کو ہی آباد نہیں کیا، بلکہ عرب سے نکل کر روئے زمین کے مختلف خطوں اور علاقوں میں پہنچے اور ان کی نسلیں وہاں پر آباد ہوئیں، اور انہوں نے وہاں پر علم کا، معرفت کا، توحید کا اور فکر آخرت کا ایسا چراغ جلایا کہ جو رہتی دنیا تک آج تک روشن و منور ہے اور قیامت تک لوگوں کو ان کے سینوں کو منور کر رہا ہے. تو حضرت شیخ ابو القاسم نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بات بھی دیکھیے کثیر اکابرین کی ہسٹری میں ہمیں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ وہ بچپن میں اپنے والد کے سائے سے محروم ہو جاتے ہیں. جناب اور یہ بھی ایسا ہی ہوا. گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان یتیمی ہے اس کا فیض بھی آپ کو ملتا ہے. تو آپ شان یتیمی کے ساتھ، اور جب سایہ اٹھ جائے والد کا خاص طور پر، پھر جو تربیت ہے نا وہ اتنی آسان نہیں ہوتی. اور ایسے میں جو شخصیات ابھر کر سامنے آتی ہیں یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ایک تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا سائبان ان پر رکھا جناب، اور اسی کے سائے میں وہ پنپتے رہے. دوسرا یہ کہ خود وہ کتنے کانشیس ہوئے اور کتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور محنت کیا. اور پھر ایک اور بات، قطع کلام کی معذرت، کہ اس میں جو والدہ کا کردار ہے پھر وہ بڑا اہم ہو جایا کرتا ہے، بہت اہم ہو جاتا ہے. اور آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کی، اور پھر جو سب سے پہلے استاذ آپ کو ملتے ہیں تو وہ آپ یقیناً شیخ کی طرف تو آتے ہیں، لیکن آپ کے جو اساتذہ ہوئے وہ اساتذہ بھی بڑے باکمال تھے. اور آپ کے اساتذہ میں ابو بکر طوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے، ابو بکر بن فورق کا نام آتا ہے، ابو اسحاق اسفرائینی کا نام آتا ہے. ان کے حلقہ درس میں آپ شامل ہوئے اور آپ نے مختلف علوم فنون حاصل کیے. حتیٰ کہ پھر جب آپ کو قدرت آپ کو جس راستے کی طرف لانا چاہتی تھی تو شیخ ابو علی حسن بن علی الدقاق نیشاپوری، جس مختصر شیخ ابو علی الدقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کی نگاہ مبارک انہیں دیکھتی ہے اور دیکھ کر پھر ان کی تربیت کا ارادہ کر لیتی ہے، اور یوں آپ کے دن بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، جو آپ نے سوال میں ایک چیز کا اضافہ کیا اس کو یہاں اٹیچ کر لیتے ہیں کہ چونکہ آپ کے علاقے کے اندر وہ جو ٹیکس لینے والے تھے وہ کچھ زیادتی اور ناانصافی کرتے تھے جناب، تو پھر آپ کے دل میں ایک رد عمل پیدا ہوا کہ یہ خلق خدا کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے انہیں کیسے بچایا جائے. تو آپ نے سوچا یہ میں علم کیوں نہ حاصل کروں، ایک حساب و کتاب کا اور ٹیکس کا، اور جو اس وقت تاکہ ان کو کاؤنٹر کر سکوں، جو ڈپارٹمنٹ تھا، تاکہ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے، انہیں ناانصافیوں سے بچایا جائے. واہ! تو اس ارادے سے آپ علم حساب سیکھنے کے لیے نکلے، اور اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے حساب والوں میں رکھنا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لیا کہ جن کو قیامت کے دن بھی حساب سے اس نے مبرہ رکھنا ہے یقیناً. تو پھر آپ کے شیخ نے آپ کو آپ کا جوہر دیکھ کر ان علوم کی طرف آپ کو مائل کیا اور پھر ان علوم کی طرف راغب کیا. تو آپ نے قرآن مجید کے، حدیث کے، فن کے، اصول کے، فقہ کے تمام علوم حاصل کیے، اور پھر طریقت و تصوف کے اندر ایسا کمال تعارف حاصل کیا کہ آج آپ اور میں اور کوئی شخص جو تصوف کو پڑھنا چاہتا ہے وہ رسالہ قشیریہ کے بغیر آگے نہیں بڑھتا. کیا بات، مطلب وہ بیسیکلی تصوف کا انسائکلوپیڈیا آپ اس کو کہہ لیجئے کہ وہ ہے. جس طرح ہم کشف المعجوب کی بات کرتے ہیں کہ وہ تصوف کا انسائکلوپیڈیا ہے، لیکن کمال یہ کہ داتا صاحب جن کے شاگرد بن جائے، جن سے فیض حاصل کریں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. لیکن وہ بات جو بڑی کمال آپ نے فرمائی، اور میں اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ وہ جو ایک انسٹنکٹ میں انسان کی بات ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں نے ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا ہے، میں نے مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے، میں نے ناانصافی کا خاتمہ کرنا ہے. ایکچولی وہ آپ کا میلان تھا جو آپ کو علم الحساب کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہا تھا. اور اس کا مطلب یہ ہو کہ شروع دن سے، ویری فرسٹ ڈے سے جو ہے آپ کے دل کے اندر لوگوں کی تکلیف جو ہے آپ محسوس کرتے تھے. اچھا، وہی بات، اللہ تعالیٰ کا ظاہر انتخاب. اب امام قشیری علیہ رحمہ کی شیخ ابو علی حسن بن علی الدقاق نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، ایک نگاہ سے دنیا تبدیل ہو جاتی ہے. 180 ڈگری کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنی ساری جو مطلب جو انٹینشنز جو ہیں اس کو تبدیل کر ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. بیعت ہو گئی،
تعلق قائم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو آپ نے ادب شیخ کا ایک فلسفہ رہتی دنیا تک دیا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر۔ اللہ تعالیٰ کا نظام اجتباء اور انتخاب کا بڑا تنوع ہے۔ یہاں آپ کو بڑے بڑے لوگ اور منفرد رنگ کے ملیں گے۔ ان منفرد لوگوں میں حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ سبحان۔ تو آپ کا کس طرح انتخاب ہوتا ہے؟ آپ بازار سے وہ جو اپنے مقصد کے لیے جا رہے ہیں کہ میں ماہر مالیات بن جاؤں، آپ کی صرف آنکھیں دو چار ہوتے ہیں حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ان کی نگاہ ولایت نے آپ کی جبین پر نجابت اور شرافت کے آثار فیل کیے، واہ، اور اپنے قریب بلایا، واہ، اور بلانے کے بعد نگاہ باطنی سے دیکھ لیا کہ یہ تو بہت منتخب ترین جوہر ہے جس کو ابھی تک خود شناسی نہیں ہو سکی، واہ، میں اس کا اپنا خود شناس بنا دوں۔ واہ، یعنی وہی بات ہے کہ یہ حساب والا آدمی نہیں ہے، بے حساب آدمی ہے۔ بے حساب آدمی جی۔ تو پھر ان کو اپنے قریب کیا، تربیت کا تھوڑا عرصہ دیا، اس کے بعد کہنے لگے کہ آپ سب سے پہلے جا کر علم دین حاصل کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں تصوف کے بارے میں آج کل جو غلط فہمیاں پھیلا دی گئی ہیں، آپ ان اسلاف کا ہمیشہ مطالعہ کریں۔ یہ سب سے پہلا مطالبہ کرتے ہیں آپ جید عالم دین بنیں۔ واہ، پھر جید عالم دین بننے کے بعد تصوف کی ٹیکنیکل تربیت میں ہم آپ کو ڈالیں گے۔ واہ واہ واہ۔ یہ جو تصوف ٹیکنیکل تربیت میں تکنیک میں ڈالتا ہے، یہ جب تک بندہ پراپر عالم نہ ہو اس وقت تک نہیں ڈالتا۔ واہ، یعنی شریعت کے مزاج سے جب تک آشنائی نہ ہو، تاکہ یہ جو شریعت ہے بنیادی طور پر جو ہمیشہ یاد رکھیں، یہ پورے دین اسلام میں شریعت جج کا کردار ادا کرتی ہے۔ واہ، یہ جج ہے تاکہ اس کی روشنی میں آپ ان پیرامیٹرز پر رہیں کہ آپ کس حقیقت کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے۔ تو ابو علی دقاق صاحب نے کہا آپ علم دین پڑھ کے ہیں، آپ باقاعدہ تمام علوم کے ماہر بنتے ہیں۔ یعنی یہ طبیعت کا، فطانت کا، ذہانت کا اور تبحر کا عالم دیکھیں، کوئی فن نہیں جس میں آپ ماہر نہ تھے۔ علم دین کا فن، پھر تفسیر کا، حدیث کا، فقہ کا، جب سب میں مہارت ہو گئی، اب آپ دوبارہ حضرت ابو علی دقاق کے پاس ہے، تو انہوں نے آپ کو باقاعدہ اس تربیت میں ڈالا۔ آپ کو پتہ جنید صاحب صوفی کے پاس کیا ہوتا ہے؟ صوفی کے پاس ولایت کا فیض ہوتا ہے۔ وہ ولایت کا فیض دینے سے پہلے آپ کے دل اور دماغ کے برتن کو مجاہدے کے ذریعے صاف ستھرا کرتا ہے۔ واہ، تو مجاہدات پر آپ کو لگایا گیا، تو ان مجاہدات سے آپ کا ظرف اتنا اجلا ہوا، تو پھر آپ پر آپ کی استعداد مطابق ولایت کے فیوزات بھی شامل کیے جانے لگے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں کہ جب میں ان مراحل سے گزر رہا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ اس میں سب سے زیادہ کردار ادب کا ہے۔ واہ، ادب جو ایسا ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر ادب کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو وہ مقام دیں جو اس کا بنتا ہے، سبحان اللہ، اور آپ اپنے آپ کو مقام دینے کی جگہ سے نیچے اتر آئیں۔ کیا کہنے، کیا اپنے آپ کو سوچنا چھوڑ دیں، صرف اپنے استاد اور مربی کو مرتکز کریں، کیا کہنے، تاکہ اس کو اندازہ لگ سکے۔ جس طرح مریض کے لیے ضروری ہے کہ اپنا سب کچھ ڈاکٹر کے سپرد کر دے۔ واہ، ڈاکٹر جیسے اس کی تشخیص کر رہا ہے، جیسے دوائی کر رہا ہے، اگر مریض بھی اپنا کچھ نہ کچھ رکھ کے کھڑا ہو جائے گا تو ڈاکٹر تو کہے گا جناب آپ مجھے پہلے ڈاکٹر مان لیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں یہ روحانی طبیب ہوتے ہیں بنیادی طور پر۔ تو ابو علی دقاق صاحب سے جب آپ تربیت لے رہے تھے تو کہتے تھے کہ میرے ادب کا عالم یہ تھا، تین چیزیں تو میرا معمول تھا۔ وہ کیا؟ میں جب مرشد کے پاس جانے لگتا تو روزانہ روزہ رکھتا اس دن، پھر غسل کرتا، سبحان اللہ، پھر باقاعدہ خوشبو لگا کر میں اپنے مرشد کی خدمت میں جاتا تھا۔ سبحان اللہ، اور جسم پہ انتہائی لرزہ طاری رہتا جب ان کی بارگاہ میں جاتا؟ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے سامنے جاتا تو میرے وجود پر لرزہ طاری رہتا۔ اب کوئی کہہ سکتے ہیں یہ لرزہ طاری کیوں رہتا ہے؟
جنہوں نے زندگی میں کبھی لیزر شوائیں لگوا کے دیکھی ہے نا، لیزر شعاع جس مریض کو لگتی ہے تو اس کو بہت لرزہ طاری ہوتا ہے، اچھا، وہ اندر سے بہت گھبراتا ہے، چونکہ ولایت بنیادی طور پر اتنا اعلیٰ مقام ہوتا ہے، جب کسی طالب کے ظرف میں انڈیلا جاتا ہے تو وہاں کپ کپی بھی طاری ہوتی ہے، وہاں گہرائی بھی طاری ہوتی ہے، وہاں خوف کی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے۔ یہی کہتے ہیں بعضوں کا تو ادب کا عالم یہ تھا اور لحاظ کا یہ تھا، میں مرشد کے دروازے پر جا کر واپس آ جاتا تھا اور اپنے آپ کو تیار کرتا تھا کہ شاید ابھی تک میں وہ خلوص کی کیفیت میں نہیں آیا کہ میں اپنے آپ کو مرشد کے سامنے لے جاؤں۔ یعنی وہ روحانی لیزرز تھیں بنیادی طور پہ جو کپ کپاٹ ان کی جسم پہ طاری کرتی جس پر طاری کر دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد پھر کہتے ہیں جی میں بارہا ان کے پاس ٹھہرا اور پھر اپنے مرشد کی نگاہوں کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ جنید صاحب یہ صوفی جو ہوتا ہے اس کی نگاہ میں چونکہ ولایت کا گہرا فیض ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں جب بھی مرشد کے پاس بیٹھتا میرے اندر دو چیزیں بہت پیدا ہوتی تھی، ایک خشیت الہی، اللہ کا بہت زیادہ خوف، اور دوسرا اتباع شریعت، بھائی شریعت کی پیروی کو جس گہرائی کے ساتھ لینا ہے وہ میرے اندر بہت زیادہ پیدا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیے پھر وہی مرشد کا کرم بھی ایسا کہ اپنی دامادی بھی عطا کی، پھر آپ اپنی دامادی بھی عطا کی۔ اچھا اب آئیے امام قشیری علیہ رحمہ کی شخصیت جو ایک آپ کی انتہائی یوں کہیے کہ ڈائیورس بھی اور انتہائی جامع شخصیت کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جو ہیں وہ ظاہر آپ سے فیض یافتہ، آپ کے شاگردوں میں اور دیگر اکابرین نے جس انداز سے خراج تحسین پیش کیا، ذرا اس بارے میں فرمائیے کہ اس قد کاٹ کی شخصیت کے داتا صاحب جو ہیں وہ سر جھکا کے آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی شخص کا مقام جاننا ہو تو اس دور کے جو ہم عصر ہوتے ہیں یا اساتذہ ہوتے ہیں یا اکابرین ہوتے ہیں ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ جو خود صاحب فضیلت ہو وہ جب کسی کی فضیلت کو بیان کرے تو پھر ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا بڑا مقام رکھتا ہے۔ اور حضرت ابو القاسم عبد الکریم القشیری وہ ہستی ہیں کہ جن کی تعریف ان کے استاد بھی کرتے ہیں، ان کے شاگرد بھی کرتے ہیں اور ان کے ہم عصر علماء بھی کرتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی ہستی ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ان کے لیے یہ الفاظ بولتے ہیں، فرماتے ہیں امام و استاذ زینت الاسلام عبد الکریم القشیری نادر الوجود شخصیت اور رفیع القدر بزرگ ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اہل علم لوگ ہیں اور اہل نظر لوگ ہیں وہ ان کے علم و فضل، ان کے مقام و مرتبہ اور ان کی محامد و مناقب سے بخوبی واقف ہیں۔ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ان کے لیے یہ الفاظ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہر فن کے اندر جو علمی لطائف اور علمی نکات بیان کیے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اور پھر آپ کے ایک ہم عصر عالم دین ہیں، بزرگ ہیں، حضرت علی بن حسن باخرزی، یہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عبد الکریم القشیری کو اتنا علم عطا کیا بلکہ اتنے علوم عطا کیے کہ جب ہم ان سے وہ علوم جانا کرتے، سنا کرتے تو ہم یہ بات کہتے تھے کہ حد بشری سے یہ باہر نکل چکے ہیں، یعنی ان کا احاطہ نہیں اب ہو سکتا، اس قدر اللہ رب العالمین نے ان کو علوم عطا فرمایا، اتنا جامع العلوم بنایا تھا، جامع العلوم بنایا، اور ان کی جامعیت کا اندازہ اس سے بھی آپ لگا لیں۔ اب علم تو ہوتا ہے کسی بندے کے پاس لیکن وہ علم آگے ڈیلیور کرنا، کسی کے دل میں داخل کرنا، فکروں میں داخل کرنا، اور پھر وہ علم بھی علم حقیقت ہو، علم شریعت ہو، رب کی معرفت کا علم ہو۔ تو امام زاہبی نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے سامنے جب لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور آپ ان کو نصیحت فرماتے تھے تو بعض ایسے الفاظ ہوتے تھے کہ ان لفظوں کو جاننا مشکل ہوتا تھا، معنی تک پہنچنا تو دور کی بات، یعنی لفظ سمجھنا مشکل تھا تو معنی کون سمجھائے۔ فرمایا یہ عدیم النظیر تھے، یعنی ان کی مثال نہیں ملتی تھی اس معاملے میں
کہ یہ لطیف اشاروں کے ساتھ اور خوبصورت مثال دے کر معانی کی تہ تک پہنچ جایا کرتے ہیں۔ اور آپ پھر فرماتے ہیں، امام زاہبی اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے وقت میں یہ لوگوں کے لیے بہترین سرمایہ تھے اور لوگ ان کو خیر و برکت کا ذریعہ مانا کرتے تھے۔ یہی بات ہے نا کہ حافظ ابن اسیر نے یہ بات کہی کہ کانا اماماً فقیہاً مفسراً کاتباً اصولیاً ذا فضائل جمعہ، کہتے ہیں کہ یہ امام بھی تھے، مفسر بھی تھے، اور علم اصول میں، علم اصول بڑا زبردست علم ہے جو ایک بات کے اندر ہزاروں مسئلوں کو لے کے گھومتا ہے۔ تو وہ کتنا بڑا علم ہوگا کہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے، اور اس کے تحت نیچے دریا بہ رہا ہوتا ہے، اور ان کے دل میں اصولوں کا دریا بہ رہا ہوتا تھا، اور وہ اس علم اصول میں بھی امام مانے جاتے ہیں۔ اور فرمایا پھر ان کو اللہ نے اتنی فضیلتیں عطا فرمائیں کہ ایسے لگتا تھا کہ زمانے بھر کے خصائص شخصیت میں جمع ہو چکے ہیں۔ بلکہ ایک اور بات فرمائیے، جیسے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی شخصیت کے بارے میں ایک اور بات فرمائی کہ پتھر اور گوہر جو ہیں وہ ایک برابر آپ کے نزدیک تھے، بلکہ پتھر کو آپ جو ہے گوہر کے نزدیک ہم یہ دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کو آپ بالکل ہیچ سمجھتے تھے۔ اب اس بات کو حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ حضرت داتا گنج بخش سے پوچھا گیا کہ معرفت کی طرف جو آپ کا سٹارٹ ہے، آپ اس طرف آئے ہیں تو آپ کس چیز سے متاثر ہوئے؟ تو آپ نے پھر امام کوشیری کے اس واقعے کو لکھا کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ ان کے نزدیک پتھر اور گوہر برابر ہوتے تھے، کہ وہ ایک دفعہ اپنی کھڑکی کو بند کرنے کے لیے یا کھولنے کے لیے آگے جو پتھر رکھا جاتا ہے، کہہ رہے پتھر اٹھاتے تو وہ گوہر بن جاتا۔ صرف لفظوں کی حد تک نہیں، حقیقت بھی تھی اور ان میں نظر بھی آتا تھا کہ وہ جو ہے نا وہ پتھر کو اٹھاتے تھے تو گوہر بن جاتا تھا۔ تو آپ کو اتنا جو ہے نا غنی تھے اس معاملے کے اندر، رب تعالیٰ نے آپ کے دل میں اپنی معرفت رکھی تھی، تو آپ اس گوہر کو پھینک دیتے تھے، کہتے مجھے گوہر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو پتھر کی ضرورت ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا دعویٰ جو تھا وہ دلیل کے ساتھ تھا کہ رب کی محبت اور معرفت کا دعویٰ تھا، تو واقعاتاً وہ اس کی دلیل رکھتے تھے کہ محبت بھی تھی اور معرفت بھی تھی۔ یعنی ناظرین، امام کوشیری علیہ رحمہ جیسی شخصیات وہ شخصیات بنیادی طور پہ ہوتی ہیں جو اپنے ویژن کو اور اپنے مشن کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھتی ہیں، اپنے فہم میں رکھتی ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں۔ وہ بات ہے نا کہ وہ مثال ہم سنتے تھے نا کہ جہاں مٹی میں ہاتھ لگایا تو سونا ہو گیا، تو یہ وہ شخصیت تھی جو پتھر کو ہاتھ لگاتے تھے تو گوہر ہو جاتا تھا، لیکن اس گوہر کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی، پتھر کی اہمیت تھی۔ تو اور حقیقت یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جو پتھر کو گوہر بنا دیا کرتی تھیں بنیادی طور پہ، کہ جس کو امام کوشیری علیہ رحمہ نے دیکھ لیا یا جنہوں نے ان سے فیض حاصل کر لیا، وہ اپنے وقت کے جو ہے گوہر بن گئے اور امام بن گئے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ لوٹ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی شخصیت جو جامع العلوم کہلاتی ہے وہ کس اعتبار سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ڈائیورس آپ کو بنایا اور اتنے سارے علوم ایک شخصیت کے اندر مجتمع ہونا، یہ کیسے ممکن، کون کون سے علوم، اور خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فن خطابت کا ایک خوبصورت جو کملہ عطا فرمایا تھا، اس پہ گفتگو کریں گے۔ درود پاک۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ 4 اور 5 صدی ہجری میں ناظرین اس وقت ہم امام کوشیری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں، اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان سے فیض یافتہ بھی ہیں۔ اور کیا خوبصورت خراج تحسین آپ کی بارگاہ میں آپ نے پیش کیا، اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری اور باطنی علوم کا مرج البحرین بنایا۔ یعنی کون سا علم ہے جو آپ کی شخصیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں سمو دیا؟ ذرا مفتی صاحب بتلائیے آپ تھوڑا اس بارے میں ہمیں کہ کن کن علوم پہ خاص طور پہ آپ کو کمان تھی، یعنی دسترس رکھتے تھے آپ، اور دوسرا یہ کہ یہ جو فن خطابت ہے صاحب، یہ آپ جیسی شخصیات سے بیشتر کون جانتا ہے کہ یہ فن خطابت جو ہے لوگوں کی نظریات کو لمحوں کے اندر تبدیل کر دیا کرتا ہے، لوگوں کی ذہنی کیفیت و قلبی کیفیت کو تبدیل کر دیا کرتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے بڑی بلیسنگز ہوتی ہیں کہ جس کو یہ فن عطا ہو جائے۔ کہا یہ جاتا ہے اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ فن خطابت میں آپ کا ایک اعلیٰ ترین مقام تھا۔ فرمائیے۔ دیکھیے جنید بھائی، لفظوں کا انسانی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اللہ رب العزت نے زبان عطا فرمائی تو اس زبان کے اظہار
میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں اور بہت تاثیرات رکھی. جناب تو ایک ہوتے ہیں الفاظ، ایک ہے اس کے اندر معنویت، اور ایک ہے کہ لفظ اور معنی اپنی جگہ مگر اس کی تاثیر، وہ تاثیر ہمیشہ دل سے پیدا ہوتی ہے. اور دل اگر تقوی پر ہے، نور پر ہے، نیکی پر ہے، عمل صالح پر ہے، تو پھر وہاں سے جو تاثیرات نکلتی ہیں لفظوں کے ساتھ وہی ہوتی ہیں جو در حقیقت سننے والوں کی زندگیاں بدل دیتی ہیں. اسی جہت سے جب ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو القاسم قشیری نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات ہر اعتبار سے جامع ہے اور جامعیت کا مالک اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا، پیکر ہوئے جامعیت کے. 3 جہتوں کو اگر ہم دیکھ لیں، ایک تو آپ عقیدے کے اعتبار سے، علم الکلام کے اعتبار سے آپ اشعری ہیں، فقہ کے اعتبار سے آپ شافعی ہیں، اور طریقت و تصوف کے اندر آپ کو شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی ملتی ہے. اور ان تینوں جہتوں پر آپ نے الگ الگ محنت فرمائی. علم الکلام کے اعتبار سے بھی آپ نے اپنے زمانے کے اور اپنے دور کے بڑے بڑے نامور اساتذہ کرام سے علوم کو حاصل کیا. پھر اسی طرح ان علوم کو، اصول کو جب آپ آگے منتقل کرتے ہیں تو پھر آپ کے شاگردوں کو دیکھا جائے، جہاں آپ کو اللہ رب العزت نے تصنیف و تالیف کے اندر یہ ملکہ عطا فرمایا، اور امام سبکی اور دیگر کئی مورخین اور محدثین نے بیان کیا، 13 کتب کے تو آپ کے نام ملتے ہیں، 13 کتب جو آپ نے تصنیف فرمائی، مگر اس ہر ایک نے 13 کتب یا کچھ کتابوں کا ذکر کرنے کے بعد لکھا کہ اور کتابیں بھی ہیں. تو اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو تفسیر کبیر، تو یہ قرآن مجید کی تفسیر پر مشتمل ہے. اسی طرح التحبیر فی التذکیر، تو یہ بھی آداب و نصیحت پر مشتمل ہے. اسی طرح آداب صوفیہ، لطائف الاشارات. تو قرآن مجید کی تفاسیر اور فنون اور تصوف کے اوپر جو آپ کی کتب ہیں وہ اس بات کا اظہار ہیں، ثبوت ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے علم کے اندر اور علم کے کس کس گوشے اور شعبے کے اندر مہارت عطا فرمائی تھی. اچھا، اسی طرح پھر آپ کی اگر ہم شاگردوں کو دیکھتے ہیں، تلامذہ کو دیکھتے ہیں، تو وہ ہمیں بہت بڑے بڑے نام ملتے ہیں، حتیٰ کہ انہی کے اندر حضرت خطیب بغدادی جیسے عظیم محدث اور عظیم عالم وہ آپ کے شاگردوں کی صف میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح خود آپ کے اپنے آپ کے 6 صاحبزادے تھے، اور بعض روایات کے مطابق تو آپ کی 2 زوجائیں تھیں. تو 6 صاحبزادے ہوئے، اور 6 کے 6 کو انہوں نے علم دین کی ایسی راہ پر لگایا کہ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے علماء اور محدثین اور اکابرین میں شمار ہوئے. حتیٰ کہ آپ کے جو بڑے بیٹے ہوئے ابو سعد عبداللہ، ان کے بارے میں کئی اکابرین نے یہ اعتراف کیا کہ وہ اوصاف حمیدہ کے حامل تھے اور زاہد اور عابد بھی تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم عطا فرمایا. اسی طرح ابو سعید عبد الواحد، یہ آپ کے دوسرے بیٹے ہیں جن کو رکن الاسلام کہا جاتا تھا. تو آپ دیکھیے کہ یعنی آپ نے جتنا علوم کو حاصل کیا تو ان علوم کو آگے منتقل کیسے کیا، اپنی اولاد میں بھی منتقل کیا، اور اپنے تلامذہ کے اندر بھی منتقل کیا، اور پھر کتب کی صورت میں بھی اسے لکھا، اور گویا رہتی دنیا تک، امت تک اسے بھی منتقل فرمایا. تو یہ تمام چیزیں تبھی ہوئیں کہ جب اللہ پاک کی توفیق شامل تھی، آپ کی محنت بھی تھی، اخلاص بھی تھا، اور آپ نے اس علم کو حاصل کیا. تو جہاں تک ان تمام علوم کا تعلق ہے تو فن خطابت کے اندر ایک خاص بات یہ کہ چونکہ آپ ادیب بھی تھے اور شاعر بھی تھے، اور صاف ظاہر ہے کہ جب تصوف جیسی تاثیر موجود ہو اور خطابت اور ادب کے ساتھ بھی شغف ہو تو پھر وہ فن خطابت میں اظہار ایسا ہوتا تھا کہ سننے والے ششدر رہ جاتے تھے، اور ایسے لطیف اشارات آپ بیان کرتے تھے کہ سننے والوں کو بہت غور و فکر کر کے آپ کے کلام کو سمجھنا پڑتا تھا. اور پھر جب آپ بیان کرتے تھے تو قلبی کیفیات بدل جاتی تھی لوگوں کی، اور عقیدہ اور نظریہ یا ان کے خیالات کا بدلنا تو یقیناً تھا ہی، مگر یہ کہ کیفیات بدل جانا اور ان کو پھر روحانی راستے پر گامزن کر دینا، اور ان کو اس راستے کا مسافر بنا دینا، اور کئیوں کے حجابات اٹھ جانا. تو بلکہ آج تک آپ دیکھیں کہ رسالہ قشیریہ کو جو شخص پڑھتا ہے اسے کتنی معرفت نصیب ہو جاتی ہے.
تو اگر آپ کی تحریر کو پڑھ کر زندگیاں بدل رہی ہیں اور کیفیات بدل رہی ہیں تو پھر آپ کی زبان مبارک کی تاثیر کے ساتھ ان نکلنے والے کلمات کو سن کر لوگوں کی زندگیاں کیسے بدلتی ہوں گی. پھر آپ کی شخصیت میں ایک یہ چیز ہے کہ بہت بڑے آپ خوبصورت اور نفیس شخصیت کے مالک تھے, اور اسی وجہ سے دیکھیں کہ آپ کتابت بھی آپ کی بہت اچھی تھی, یعنی خوش نویس بھی تھے اور شاعر اور ادیب بھی تھے. اسی طرح لغت کے علاوہ آپ کو تفسیر پر اور حدیث پر بہت بڑی مہارت تھی. حدیث کے باب میں خطیب بغدادی نے اور دیگر کئی محدثین نے اس بات کو بیان کیا کہ آپ نے حدیث کی روایت کے اندر بہت عظیم محدثین سے روایات لیں, اور بہت سارے عظیم محدثین نے پھر آپ ہی سے وہ روایات لیں اور آگے بیان کی. اور ان کے اگر میں صرف نام آپ کو عرض کروں کہ جن سے انہوں نے فیض حاصل کیا, وہ احمد بن محمد عمر بن الحقاف, محمد بن احمد بن المقی, ابو نعیم عبد الملک بن حسن اسفرائینی, عبد الرحمن بن ابراہیم المزکی, محمد بن حسن, حاکم عبید اللہ بن بے, محمد بن حسنین علوی اور عبد الرحمن سلمی, اور ان جیسے اکابرین محدثین سے آپ نے حدیث کا سماع کیا. تو آپ سوچئے کہ جب ان کے حلقہ درس میں آپ بیٹھتے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے صرف تصوف کے باب میں آپ امام نہیں, بلکہ حدیث اور فقہ کے باب میں, علم الکلام کے باب میں بھی آپ درجہ امامت. یعنی یہ ما فوق العقل بات نظر آتی ہے کہ ایک شخصیت ہو اور ایک شخصیت کی اتنے علوم کے اوپر کنٹرول ان کمان ہو, اتنے علوم پہ دسترس ہو, اور پھر وہی بات ہے کہ جس علم کی بات کریں اس علم پہ جو ہے آپ ٹاپ آف دا لائن کھڑے ہوئے ہوں. ایسا بھی نہیں کہ مطلب کوئی ایوریج اسٹوڈنٹ ہو, بلکہ آپ یوں کہیے کہ مطلب اساتذہ جو ہیں مطلب بنیادی طور پہ اس مسند کے اوپر آپ فائز ہوں بنیادی طور پہ. اچھا اب آئیے ذرا, آپ کی چونکہ تصانیف کے بات ہوئی تو رسالہ کشیریہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بڑا ایک مشہور رسالہ, اور ظاہر ہے تا قیامت اس کی شہرت اپنی جگہ رہے گی. ایک تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے, فرمائیے کہ رسالہ کشیریہ جو ہے وہ کیا ہے, اور تصوف کی دنیا میں بنیادی طور پہ ہم ابتدا میں ایک جملے پہ عرض کر رہے تھے کہ یہ اسے انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے, تو تصوف کی دنیا میں اس کا کیا مقام ہے, اور خاص طور پہ جو تصوف کی دنیا کے مسافر ہیں ان کے لیے یہ کس حد تک مشعل راہ, ذرا یہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ نے خوبصورت جملہ فرمایا, آپ نے جو بھی کتاب لکھی نا اس کو ایک خاص معیار پر رکھ کے لکھا. آپ کی کتابوں کو اگر دستور ساز کتب کہا جائے نا, جس طرح کہتے ہیں کہ دستور العمل درجہ رکھتی ہیں, تو آپ نے رسالہ کشیریہ لکھا تو خود کہتے ہیں جی یہ رسالہ لکھنے کی مجھے بنیادی وجہ کیا ہوئی. تو کہتے تھے کہ میں چونکہ علم کا بھی بڑا مسافر رہا, تصوف کا بھی مسافر رہا, علم کے راستے میں اور تصوف کے راستے میں جہاں مجھے افراط و تفرید کی طرف جاتے ہوئے رستے نظر آتے تھے نا, میں ان رستوں سے بچانے کے لیے یہ کتاب لکھ رہا ہوں, تاکہ علم والے بھی صحیح کیسے چلے وہ بیان ہو چکا, اور جو تصوف کے راہ پر چلنے والے ہیں وہ صحیح کب رہ سکتے ہیں, کہاں بہکاوی آتے ہیں اور لوگ رستے سے ہٹ جاتے ہیں. خود لکھتے ہیں کہ یہ رسالہ بنیادی طور پر میں نے اپنے زمانے میں موجود جو صوفیہ ہیں یا بعد میں آئیں گے, یہ میں نے ان کے لیے لکھا ہے. سب سے پہلے تو لکھتے ہیں کہ یہ لقب میں بتا دوں, خود لکھتے ہیں کتاب میں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحبت نبوی سے بڑھ کر کوئی لقب نہیں ہو سکتا تھا, اس لیے اس جماعت کو تو صحابہ کہا گیا, اس کے بعد جو ان کے پیروکار ہوئے ان کو تابعین کہا گیا, جو ان کے آگے پیروکار ہوئے ان کو اتباع تابعین, یہاں تک تو امت چلتی رہی. بعد میں جب حالات نے پلٹا کھایا اور مختلف گروہ پیدا ہونے لگے, ان میں جو ذاکرین کا گروہ تھا, جو مخلص درجے کی عبادت کرنے والے لوگ تھے, انہوں نے اپنے لیے تصوف کا لفظ منتخب کیا, صرف صفائے باطنی کے اعتبار سے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا کہ ہم جس زمانے تک پہنچے, خود لکھتے ہیں کہ یہاں ہر جگہ کچھ نہ کچھ وہ کمی آئی ہے, معیار کو نظر انداز کیا گیا ہے, کچھ ایسی باتیں جو اضافی درجے میں تو تصوف میں جائز تھیں, ان اضافات کو اصل تصوف سمجھ لیا گیا. میں اصل تصوف کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. آپ نے سب سے پہلے جو باب لکھا, لکھتے ہیں باب فی ذکر المشائخ حاضر طریقہ دے
وما یدلو من سائرہم و اقوالہم علی تعظیم شریعت ہے۔ میرا پہلا باب یہ جو صوفیاء کا تذکرہ اس اعتبار سے اور ان کے یہ اقوال اور طریقہ کار کہ یہ سب سے زیادہ شریعت کی تعظیم پر زور دیتے تھے۔ واہ، یہ پہلا باب آپ نے باندھا، کیا کہنا؟ یعنی آپ نے یہ اصول بنا دیا کہ جو کچھ بھی شریعت ہے نا، یہ جو کچھ بھی تصوف ہے، یہ بنیادی طور پر شریعت پر استقامت کا نام ہے۔ اگر آپ شریعت پر 100% کاربند ہو گئے تو آپ کو یہ تمام روحانی احوال، یہ تمام چیزیں صوفیانہ آ جائیں گی۔ اگر آپ نے شریعت کی پابندی نہ کی تو پھر آپ رائے راہ سے بہک جائیں گے۔ اس میں پھر دو مکالمے بڑے آپ نے خوبصورت کیے ہیں۔ کسی بندے نے بلکہ خواب لکھا، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا کہ ان کو خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ملے اور پوچھا بشر یہ پتہ ہے کہ تجھے اپنے تمام لوگوں میں فضیلت کیوں حاصل ہے؟ ان کا یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں۔ تو آپ نے جواب دیا میری سنت کی اتباع، صالحین کی خدمت گزاری، اپنے بھائیوں کی خیر خواہی اور میرے اصحاب اور اہل بیت کے ساتھ محبت کی وجہ سے تمہیں سب پر فضیلت دی گئی۔ پھر آخر میں آپ نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا، وہ کیا؟ خلق پر تمام راستے محدود کر دیے گئے بجوز اس کے کہ سنت نبوی کے نقش قدم پر چلا جائے۔ یہ 43 صفحات پر آپ نے لکھی، اور سب سے خوبصورت بات ہے جو پڑھنے کے قابل ہے وہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے مریدین کے لیے وصیتیں کی ہیں۔ مریدوں کو کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے؟ پہلا لکھا شریعت کی مکمل پابندی کرنا، دوسرے لکھا شہوات سے مکمل بچنے کی کوشش کرنا، تیسرا کا اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے تمام وعدوں کی پاسداری کرنا، چوتھا اپنے آرزوں اور امیدوں کو کم رکھنا، پانچواں بہت خوبصورت مشائخ کو معصوم نہیں سمجھنا، مشائخ کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھنا ہے۔ کیا اچھا ادب ہے، کیا بات، مطلب معصوم بھی نہ سمجھنا لیکن حسن ظن رکھنا، حسن ادب ضرور، اہل دنیا سے ہمیشہ پرہیز کرنا، اور لکھا بدعات سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو لائن ڈرا کی ہے یا جو روڈ میپ بتلایا ہے وہ بنیادی طور پہ سوائے شریعت کے اور کچھ بھی نہیں ہے صاحب، جو اصل سمجھانے کی لوگوں کو بات ہوئی۔ اچھا، آپ کو جو مشرب ہے وہ جنیدیہ، مطلب سلسلہ جنیدیہ۔ اچھا، آخر میں اب ذرا آئیے فائنلی یہ بہت ضروری ہے لوگوں کو بتلانا کہ امام قشیری علیہ رحمہ جس ظاہر پیڈسٹل پہ موجود ہیں اور جو اسٹیچر ہے آپ کا، جو مقام و مرتبہ ہے، جو آپ کا قد کاٹ ہے علمی دنیا میں، تصوف کی دنیا میں، شیطان تو ظاہر ہے مطلب کہیں آف سیزن پہ تو نہیں جاتا نا، شیطان تو ایسی بڑی شخصیات کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو اس کے باوجود مطلب آپ یہ دیکھیے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ جو آپ کی اپنا انکساری ہے، آپ کی سیرت و اخلاق ہے، ان کے بارے میں ذرا لوگوں کو بتائیے، فخر و غنا کے بارے میں آپ کو بتائیے۔ اگین وہی بات کہ دنیا سے مکمل طور پہ دوری، اور ایک بات جو بڑی خاص جو مجھے مطلب بڑا فیسینیٹ کرتی ہے آپ کی، وہ ظاہر تمامی باتوں کے علاوہ کہ جس طرح سے آپ کے لہجے میں جو ہے وہ اپنا مطلب اعلاء کلمات الحق کا جو معاملہ تھا کہ جی مطلب جابر حکمران کے سامنے کھڑے ہو کے جب پبانگ کے دول حق کی بات کرنا، فرمائیے۔ اتنا علم ہونے کے باوجود اور نامور شخصیات کا آپ کے شاگردوں میں شامل ہونے کے باوجود اخلاق اتنے بلند تھے کہ آپ کے ہم عصر ان کو ملیح الاخلاق کہا کرتے تھے۔ ملیح الاخلاق، جی، ان کے اتنے قریب لوگ چلے جاتے تھے اور عاجزی کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ پیش آنا، محبت سے اس کے سوال کا جواب دینا اور علم سے ان کو آگاہ کرنا۔ آپ کی خوبیوں میں سے دو بڑی خوبیاں میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خوبی آپ کی یہ ہے کہ زندگی بھر آپ نے اپنی ماں کو ناراض نہیں کیا ہے۔ یہ اتنی بڑی خوبی ہے، لوگوں کے پاس علم آ جائے یا شعور آ جائے یا ڈگریاں حاصل کر لیں تو پھر ان کو اپنے ماں باپ جو ہے نا وہ اچھے نہیں لگتے۔ یہ ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الکریم القشیری کا جو علمی مقام ہمیں نظر آتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی ماں کے باادب تھے اور اپنی ماں کی خوشیوں کا لحاظ رکھتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ماں کی عزت کی بدولت ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروا دی تھی۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت عبد الکریم القشیری کو علم عطا کیا تھا۔ یہ ماں کے ادب اور محبت کا نتیجہ ہے۔ اور دوسری بڑی خوبی جو ہے وہ ان کی یہ تھی کہ زندگی بھر 90 سال ان کی عمر ہے،
کبھی بھی انہوں نے نماز قضا نہیں کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صوفیوں کے امام ہیں اور پیروں کے پیر ہیں، اور حضرت داتا گنج بخش جن کے بارے میں حضرت عبد القادر جیلانی نے کہا کہ میں اگر ان کو پاتا تو ان کی بیعت کرتا، وہ داتا گنج بخش ان کے شاگرد ہیں، اور وہ پیر صاحب جو ہیں 90 سال کی عمر پائی اور آخری وقت بیماری کی حالت میں بھی آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اور آج اگر کوئی کہے میں تو بہت بڑا پیر ہوں، میری تو نماز ہی مدینے ہوتی ہے، اور وہ کھانا مریدوں کے ہاں کھائے اور نماز مدینے میں اگر وہ پڑھتا ہے، ظاہری طور پہ 2.5 قدم پہ مکہ ہے، 2.5 قدم پہ مدینہ ہے۔ تو نماز جو ہے وہ کسی پیر کے لیے بھی، کسی مرید کے لیے بھی، کسی بھی صاحب منصب علمی شخص کے لیے بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آپ چونکہ جیسے پہلے قبلہ مفتی صاحب نے آپ کے واز کے بارے میں بتایا، اسی طرح حضرت علی بن حسن باخرزی ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کا واز ایسا تھا کہ اگر ان کا تازیانہ واز پتھروں تک پہنچ جائے تو وہ بھی موم بن جائے۔ اس وجہ سے بادشاہ ڈرا کرتے تھے، لرزا کرتے تھے کہ یہ جب کسی ظلم کے خلاف بولتے تو ان کو پریشانی ہوتی تھی کہ ہماری سلطنت جو ہے وہ کہیں گر نہ جائے اور ہماری بادشاہت کو نقصان نہ پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کا حق بیان کرنا، سچ بیان کرنا، آپ قید و بند کی صحبتوں میں رہے 15 سال تک، 440 سن ہجری سے لے کر 455 سن ہجری تک آپ مسلسل جو ہے وہ مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جب بھی آپ حق بولیں گے تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ باطل ضرور پریشان کرے گا۔ جب آپ ظلم کے خلاف بولیں گے تو ظالم آپ کو ضرور نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ یہی کچھ جو ہے وہ حضرت علامہ قشیری کے ساتھ ہوا کہ آپ جیل بھی آپ نے کاٹی، اپنا وطن بھی چھوڑا، پھر آپ بغداد گئے، وہاں حدیث پڑھاتے رہے اور مختلف ممالک کا سفر کرتے ہوئے بالآخر آپ 455 سن ہجری میں واپس آئے، اور یہاں پر پھر 10 سال آپ رہے، اور پھر آپ کا وصال مبارک ہوا۔ جاتے جاتے ان کا ایک خوبصورت وظیفہ بھی اگر آپ اجازت دیں تو میں بتا دوں، کیونکہ اس کی بہت ضرورت ہے۔ آپ کا بیٹا بیمار ہو گیا تھا اور اس کی امید ختم ہو گئی تھی، تو خواب کے اندر ان کو اللہ کی طرف سے اشارہ کیا گیا کہ 6 آیات شفا جو ہیں وہ لکھ کر پلا دو، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ 6 آیات شفا آج بہت لوگ بیمار ہیں، اگر یہ لکھ کر پلائیں تو بڑی برکت ملے گی۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ سورہ توبہ آیت نمبر 14، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ سورہ یونس آیت نمبر 57، فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ سورہ نحل آیت نمبر 69، فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، اس کے بعد وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ سورہ اسراء آیت نمبر 82، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ سورہ شعراء آیت نمبر 80، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، یہ فصلت صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 44 ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ 6 آیتیں اگر لکھ کے آپ پلا دیں تو امام سبکی کہتے ہیں کہ یہ بہت سارے مشائخ کا وظیفہ ہے، اللہ پاک بیمار کو شفا عطا۔ آمین۔ بہت خوبصورت، بہت جزاک اللہ جی، اور بڑی مہربانی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر امام قشیری علیہ رحمہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہر 5 منٹ میں اس وقت غزہ کی پٹی کے اوپر ایک فلسطینی بچہ، ایک مسلمان بچہ، ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا، ایک قرآن کا پڑھنے والا، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام، میرا آپ کا بھائی، میرا آپ کا بچہ جو ہے وہ ہر 5 منٹ کے اندر شہید ہو رہا ہے۔ یعنی 1 گھنٹے کے اندر 12 بچے شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں، اور یہ ریکارڈڈ فگرز میں آپ کو بتلا رہا ہوں، نان ریکارڈڈ نہیں، یعنی یہ ریکارڈڈ فگرز ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ اور ریکارڈڈ فگرز جو ہیں اس طرح کے معاملات کے اندر بہت کم ریکارڈ ہوا کرتے ہیں، معاملہ اس سے بہت بڑھ کے ہوا کرتا ہے۔ تو ہر 5 منٹ میں 1 بچہ شہید ہو رہا ہے، ہر 1 گھنٹے کے اندر 12 بچے شہید ہو رہے ہیں، اور ہر 24 گھنٹوں کے اندر 288 بچے شہید ہو رہے ہیں۔ اس وقت جو ڈیتھ ٹول ابھی تک مطلب جو ہو چکا ہے ناظرین، اس میں 8525 شہادتیں ہو چکی ہیں، جس میں جو بچے ہیں وہ تقریباً 3542 ہیں، اور جو خواتین ہیں وہ تقریباً 2187 ہیں۔ اور اگین وہی بات، یہ ریکارڈڈ فگرز ہیں، نان ریکارڈڈ فگرز نہیں ہیں۔ میرا اپنا ذاتی طور پہ ماننا یہ ہے، اور اب دنیا اس پہ بات کرنا شروع ہو گئی ہے، میں ویری فرسٹ ڈے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جس شدت کی نسل کشی ہو رہی ہے، جس شدت کے حملے ہو رہے ہیں، یعنی فلسطینی میڈیا کو میں سن رہا تھا 12,000 ٹن سے اوپر
12,000 ٹن کی بات کر رہا ہوں، سن کے میں بھی حیران ہو گیا تھا۔ 12,000 ٹن سے اوپر بارود اب تک جو ہے یعنی آگ کی صورت میں اسرائیل غزہ کی پٹی، وہ جو 40 کلومیٹر لمبی پٹی ہے اس کے اوپر برسا چکا ہے۔ تو آپ سوچ لیجئے صاحب کہ شہادتوں کا عالم کیا ہوگا، مطلب بیونڈ دی امیجنیشن، آپ اس کو تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی بھیانک صورتحال ہے۔ قیامت تو آئے گی نا، قیامت تو آئے گی صاحب، لیکن قیامت صغریٰ اس وقت جو ہے وہ مسلمان دیکھ رہے ہیں، فلسطینی دیکھ رہے ہیں۔ غزہ کی پٹی کے اوپر اس وقت قیامت صغریٰ بپا ہو چکی ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی ہمارا نرم دل ہو تو ایک لمحے ذرا تصور کیجئے صاحب ان بچوں کے بارے میں جو نومولود بچے ہیں، یعنی کئی ایسی شہادتیں ایسی ہیں کہ مائیں جو ہیں وہ حاملہ تھیں اور ابھی جو بس ڈیلیوری ہونے والی تھی، اور وہ ڈیلیوری کے وقت ہی جو ہے وہ اچانک میزائل آتا ہے، شہادت ہوتی ہے، اور بچہ اسی وقت اس کا وجود جو ہے اپنی ماں کے بطن سے باہر آتا ہے تو وہ ایسا آتا ہے جیسے کہ کوئلے کی صورت میں آتا ہے۔ 50,000 سے اوپر خواتین اس وقت وہاں پر حاملہ ہیں۔ یعنی کل رات جو ظلم اور جبر اور بربریت کی انتہا کی ہے اس امریکہ کے غنڈے اسرائیل نے، لے پالک بچے نے، جو ناجائز بچہ ہے بنیادی طور پہ، اس ناجائز اولاد نے کل جو شمالی غزہ میں جبالیہ کے مقام پہ، یعنی جو جبالیہ کیمپ ہے اس کے اوپر جو حملہ کیا، جو 8 سے 10 میزائل اس پر برسائیں، مختلف کیمپس میں برسائیں، یعنی آپ سوچئے صاحب اس نے ملبے کا ڈھیر بنا کے رکھ دیا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں بتایا جا رہا ہے شہادتیں ہو گئی ہیں، لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ وہ تعداد بہت زیادہ ہے، خدا نخواستہ بہت زیادہ۔ اب ظاہر ہے یمنی حوثی بھی جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں۔ حزب اللہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کیا ہے۔ دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں سڑکیں بھری ہوئی ہیں، دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، بہت دعا کی ضرورت ہے، اور عملی طور پہ جو آپ کر سکتے ہیں، آواز بلند کر سکتے ہیں کیجئے، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اپنی CNN BBC کے اوپر ایک یرغمالی کی موت پہ عورت کے اوپر جو ہے وہ واویلا مچا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہے اس انداز سے کام نہیں کر رہے۔ جو کر سکتے ہیں وہ کریں تاکہ کل بروز محشر اللہ کے حضور حاضر ہوں تو سر جھکا ہوا نہ ہو۔ آئیے مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا اور فلسطینیوں کا حامی و ناصر۔ آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔